السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 34 کی تفسیر جاری ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو جو حکم دیا تھا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، لیکن ابلیس نے، شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور اسی انکار کی وجہ سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہانک دیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے اور ایک نبی کی شان میں گستاخی کرنے کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا۔ شیطان جو ہے وہ سب سے پہلا کافر ہے۔ اور اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش کا بھی ذکر ہوا۔ اب اس آیت کریمہ سے جو اہم باتیں معلوم ہوتی ہیں، جو فوائد حاصل ہوتے ہیں، اس کو بیان کرتے ہیں۔ پہلا فائدہ اور پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں سے افضل ہیں، کیونکہ انہیں سجدہ کرایا گیا، فرشتوں سے سجدہ کرایا گیا۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں سے بھی افضل ہیں، فرشتوں سے ان کا مقام و مرتبہ اونچا ہے، بڑا ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ استاد کا ادب شاگرد پر بہت ضروری ہے، کیونکہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کا ادب کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کے بھی استاد ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کیونکہ اس سے پہلے والی آیت کریمہ میں آپ نے سماعت کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرشتوں کو ان ساری چیزوں کے نام بتا دو جن ساری چیزوں کے نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بتائے تھے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان ساری چیزوں کے نام بتائے، تو فرشتوں کو ان چیزوں کا علم حاصل ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے حاصل ہوا۔ اور جو ہمیں کوئی بات سکھائے، جو ہمیں پڑھائے، جو ہمیں تعلیم دے، ہمیں علم دے، وہ ہمارا استاد ہوتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کے استاد ہوئے، اور انہوں نے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کا ادب کیا، کیونکہ استاذ کا ادب واجب ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ تکبر اور غرور نہایت بری چیز ہے، کیونکہ سب سے پہلے شیطان تکبر ہی کی وجہ سے گمراہ ہوا۔ تکبر یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ شیطان نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، اور اسی تکبر میں آ کر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا بھی انکار کر دیا۔ اب یہ نہیں دیکھا کہ حکم دینے والی ذات پروردگار کی ہے، اس کو تو بلا چونو چرا، بغیر کسی سوال جواب کے مان لینا چاہیے تھا اور سجدہ کر دینا چاہیے تھا، لیکن اس نے مانا نہیں اور تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ اور کیا کہا تھا اس نے کہ میں تو آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے، مٹی کے مقابلے میں آگ کا مرتبہ بڑا ہے، اس نے اپنے اعتبار سے سوچا تھا، جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا مرتبہ بڑا ہے، اگرچہ وہ مٹی سے پیدا کیے گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نور بھی عطا فرمایا، اور نور تو نار سے افضل ہوتا ہے، یعنی نور آگ کے مقابلے میں افضل ہوتا ہے۔ تو شیطان نے تکبر کیا، اور وہی تکبر اسے گمراہی تک لے کے گیا، یہاں تک کہ کفر تک لے کر گیا۔ تو تکبر کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تکبر بہت بری چیز ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تکبر صرف اور صرف ایک ذات ہی کے شایان شان ہے، ایک ہی ذات کو تکبر کرنا لائق ہے، اور وہ ذات پروردگار کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے متکبر، وہ تکبر کرنے والا ہے، کیونکہ وہ تو سب سے بڑا، اس سے بڑا تو کوئی نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی مخلوق تکبر کرے تو یہ اس کے لائق نہیں ہے، وہ اس کے مناسب نہیں، کیونکہ مخلوق کا مطلب ہی ہوتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، وہ اپنے وجود میں، جو اپنے سارے معاملات میں پروردگار کی محتاج ہے، مخلوق، تو تکبر کرنا اس کے لیے لائق ہی نہیں ہو سکتا۔
تو یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں۔ چوتھے یہ کہ خدا کا حکم وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بات کا حکم دے تو اس کا کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ اس نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو وہ سجدہ کرنا ضروری ہو گیا، اور اس کے خلاف شیطان گیا، شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کی مخالفت کی تو گمراہ ہو گیا۔ پانچویں بات یہ معلوم ہوئی کہ کسی شخص کو اپنی عبادت پر ناز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اعتبار خاتمے کا ہے اور اس کی خبر نہیں۔ آدمی اگر نمازی ہے، نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یہ میں نیک کام کر تو رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ایمان کی بھی سلامتی عطا فرمائے اور خاتمہ میرا ایمان ہی پر ہو، کیونکہ اعتبار خاتمے کا ہے۔ اگر مرتے وقت ایمان سلامت ہے تو نجات ہو جائے گی، جنت میں جائے گا، لیکن مرنے سے پہلے بھی اگر معاذ اللہ کفر میں مبتلا ہو گیا، کافر ہو گیا، تو پھر وہ جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ جہنم میں سڑتا رہے گا۔ تو اگر پوری زندگی اچھے کام کرتا رہا، پوری زندگی نمازیں پڑھتا رہا، پوری زندگی عبادت کرتا رہا، لیکن مرتے وقت کافر ہو گیا، تو وہ ساری عبادتیں کام آئیں گی، نمازیں کام آئیں گی، نیک اعمال اس کے کام آئیں گے؟ نہیں کام آئیں گے۔ یہ ساری نیکیاں اس کے منہ پر مار دی جائیں گی۔ جیسے کہ شیطان کتنا بڑا عبادت گزار تھا، لیکن اللہ کے حکم کو نہیں مانا، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، تو اس کی ہزاروں سال کی عبادت اس کو کام نہیں آئی۔ تو ہمیں ایمان پر خاتمے کی دعا کرتے رہنا چاہیے اور ایمان پر خاتمے کی فکر کرتے رہنا چاہیے۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، بہت اہم اور بہت ضروری ہے۔ اپنی عبادتوں پر ناز نہیں ہونا چاہیے، اپنی نمازوں پر فخر نہیں ہونا چاہیے کہ میں بہت بڑا نمازی ہوں، میں بہت بڑا عبادت گزار ہوں۔ یہ تو شیطان کا طریقہ ہے۔ شیطان نے یہ سوچا تھا نا کہ میں بہت بڑا عبادت گزار ہوں، میرا مقام و مرتبہ اونچا ہے، تو یہ شیطانی کام ہے۔ چھٹی بات یہ معلوم ہوئی کہ شریعت میں بھی اور اللہ کے نزدیک بھی ظاہر پر حکم ہوتا ہے، کیونکہ شیطان جب عابد تھا، جب عبادت کیا کرتا تھا، تو اگرچہ خدا کے علم میں وہ کافر تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو سب معلوم ہے کون آگے چل کے کیا کرنے والا ہے۔ شیطان کافر ہونے والا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں یہ بات پہلے سے تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی سے شیطان کو اپنی بارگاہ سے نکالا نہیں، پہلے رہنے دیا، اور پہلے اس کے کافر ہونے کا اعلان نہیں کیا گیا۔ جب اس کا کفر ظاہر ہو گیا تب اس کو اللہ نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا اور اس پر کافر ہونے کا حکم بھی لگا دیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شریعت کا جو حکم ہوتا ہے وہ ظاہر پر لگتا ہے۔ اگر کوئی شخص ظاہری طور پر ایمان والا ہے اور ایمان والی باتیں بولتا بھی ہے، ایمان کے تقاضوں کو پورا بھی کرتا ہے، عبادت بھی کرتا ہے، اور اس کی طرف سے کوئی کفر والی بات صادر نہیں ہوئی، کوئی کام بھی کفر والا صادر نہیں ہوا، تو ہم اس کو مسلمان ہی مانیں گے، کیونکہ دل میں کیا ہے ہمیں کیسے پتہ، اس کے دل میں کفر ہے یا ایمان ہے یہ تو ہمیں پتہ نہیں ہے، تو ظاہر ہی پر حکم لگے گا۔ اگرچہ خدا کے علم میں شیطان کافر تھا، مگر اس وقت کی حالت کے لحاظ سے اس کو فرشتوں میں عزت دی گئی، فرشتوں کا استاد بنا دیا گیا، لیکن جب اس کا کفر ظاہر ہو گیا تب نکال دیا گیا، ہانک دیا گیا۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منافقوں کی رعایت فرمانا بے علمی کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ اسی طرح کا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں منافقین کی رعایت فرمائی اور ان پر کوئی حکم نہیں لگایا، ان کو اپنی بارگاہ سے نکالا نہیں، جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ کون کون منافق ہے، کون کون سچا مومن ہے، حضور کو سب پتہ تھا، لیکن حضور نے منافقوں کو اپنی بارگاہ سے نہیں نکالا، کیونکہ حکم ظاہر پر لگتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو مومن کہتے تھے، وہ اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتے تھے، لیکن جب ان کا نفاق ظاہر ہو گیا تو پھر ان کو نکال دیا گیا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اور ساتویں بات اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوئی کہ بغیر عظمت انبیاء توحید بھی لعنت کا سبب ہے، یعنی اللہ کو ایک مانتا ہے لیکن انبیاء کی تعظیم نہیں کرتا، انبیاء کرام کے مقام و مرتبے کا اقرار نہیں کرتا، ان کا اعتراف نہیں کرتا ہے، تو اس کی یہ توحید بھی بیکار ہے۔ اب آپ دیکھیں شیطان بھی تو توحید الہی کا دعوے دار تھا، وہ بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانتا تھا، اس نے تو کبھی بھی توحید کا انکار نہیں کیا شیطان نے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم کا انکار کیا، بس توحید کا انکار نہیں کیا۔ اللہ کی عظمتوں کو تو مانتا ہے
لیکن نبی کی عظمت کو نہیں مانا، نبی کی عظمت کو نہ ماننے کی وجہ سے کافر ہو گیا۔ کہتے ہیں اس واقعے سے دیوبندیوں، وہابیوں اور جماعتیوں، تبلیغیوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ وہ توحید کی بات کرتے ہیں نا، ہم اللہ کو ایک ماننے والے ہیں، اور معاذ اللہ وہ طرح طرح کے فتوے لگاتے ہیں، نبی کی تعظیم کرنا شرک ہے، نبی کے لیے علم غیب ماننا شرک ہے، اس طرح کی وہ لوگ باتیں کرتے ہیں۔ تو نبی کی تعظیم تو بہت ضروری ہے، نبی کی تعظیم اور نبی کی عظمت کے بغیر آدمی کما حقہ توحید تک پہنچ ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص نبی کی تعظیم کا منکر ہے اور توحید کا دعوے دار ہے تو اس کی یہ توحید قابل قبول نہیں ہے۔ خیال رہے کہ کفر کی بہت ساری قسمیں ہیں، رب کا انکار کرنا بھی کفر ہے، اس کی صفات کا انکار کرنا بھی کفر ہے، جیسے اللہ رحمان و رحیم ہے، اگر کوئی اس چیز کا انکار کر دے، معاذ اللہ یہ کہہ دے کہ اللہ رحمان نہیں ہے تو وہ بھی کافر ہو جائے گا، یا کہہ دے کہ اللہ رحیم نہیں ہے وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ اور فرشتوں کا یا قیامت کا یا جنت و دوزخ کا انکار کرنا بھی کفر ہے، اور یہ ساری باتیں کفر ہیں۔ پھر ان کفروں کی بہت سی قسمیں ہیں، کوئی ہلکا کفر ہے، کوئی بھاری کفر ہے، مگر ان سب میں سب سے بدتر کفر، سب سے بڑا کفر، سب سے برا کفر نبی کی توہین کرنا ہے، نبی کی شان میں گستاخی کرنا ہے۔ کہ شیطان کا کفر اسی قسم کا تھا، وہ رب کی ذات و صفات وغیرہ وہ کسی چیز کا انکاری نہیں تھا، اللہ کو بھی مانتا تھا، اللہ کی صفات کو بھی مانتا تھا، فرشتوں کو بھی مانتا تھا، جنت و دوزخ کو بھی مانتا تھا۔ اس نے اگر کسی چیز کا انکار کیا ہے تو ایک نبی کی عظمت کا انکار کیا، اور اسی کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا۔ اور یہ وہابی دیوبندی بھی تو انبیاء کرام کی عظمت کے منکر ہیں، انبیاء کرام کی عظمت والی چیزوں پر، ان کی تعظیم والی چیزوں پر پابندیاں لگاتے ہیں اور شرک و کفر اور بدعت کے فتوے لگاتے ہیں۔ تو یہ شیطان والا کام کر رہے ہیں، شیطان والا کام کر رہے ہیں۔ آٹھویں بات یہ معلوم ہوئی کہ گناہ کرنا کفر نہیں، گناہ کی وجہ سے اگرچہ وہ گناہ کتنا بڑا ہو لیکن اس کی وجہ سے آدمی کافر نہیں ہوتا۔ ہاں، گناہ کو اچھا سمجھنا کفر ہے، گناہ کو اگر کوئی اچھا سمجھتے ہوئے کرے گا یا گناہ کے کام کو جائز سمجھتے ہوئے کرے گا، جو گناہ قطعی حرام ہو، یعنی قرآن و حدیث سے یقینی طور پر اس کا گناہ ہونا ثابت ہو، ایسے گناہ کو اگر کوئی جائز سمجھتے ہوئے کرے گا تو پھر کافر ہو جائے گا۔ کیونکہ شیطان ایک سجدے کے چھوڑنے سے مردود ہوا، ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ اللہ کی بارگاہ سے نکال دیا گیا، کیونکہ اس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا تھا، اس نے اس کو ہلکا سمجھا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ہلکا سمجھا تھا، اس لیے تو کافر ہو گیا۔ اور ہم گنہگار صدہا سجدے چھوڑ دیتے ہیں پھر بھی مسلمان ہیں، کتنی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، کتنی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں پھر بھی مسلمان ہیں، کیونکہ ہم گنہگار ہیں اور ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، ہم یہ مانتے ہیں کہ ہم نمازیں چھوڑ رہے ہیں تو گنہگار ہو رہے ہیں، اس پر شرمندہ بھی ہوتے ہیں۔ لیکن شیطان کو اس کا احساس نہیں تھا، شیطان منکر تھا اور وہ اس بات کو مانتا ہی نہیں تھا کہ مجھے سجدہ کرنا چاہیے، میرے لیے سجدہ کرنا لازم ہے یا ضروری ہے، کیونکہ اس نے انکار کیا تھا، اس لیے اللہ کی بارگاہ سے نکال دیا گیا۔ اور ہم سجدے چھوڑتے ہیں لیکن ہم ندامت بھی ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ حیا کا بھی معاملہ ہے، ہم شرمندہ بھی ہیں اپنے عمل پر، اس لیے ہم کافر نہیں، یعنی گنہگار ضرور ہیں لیکن کافر نہیں۔ نویں بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ والوں کو حقیر جاننا اتنا بڑا جرم ہے کہ پھر توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ اللہ والوں کی عظمت کا اگر کوئی انکار کرے تو پھر اس کو توبہ کی بھی توفیق نہیں ملتی۔ جیسے کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو حقیر جانا، اپنے سے چھوٹا جانا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت کا انکار کیا، تو آج تک اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملی ہے، شیطان کو آج تک بھی توبہ کی توفیق نہیں ملی۔ بعد میں بھی غالباً کسی نبی کے زمانے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یا کسی اور نبی کے زمانے میں، اس کو یہ تک کہا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر پر جا کر آج بھی ان کو سجدہ کر لو، حضرت آدم علیہ السلام کی قبر پر جا کر ان کو سجدہ کر لو، جو سجدے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت دیا تھا، اور اپنے گناہ سے توبہ کر لو۔ تو یہ ابلیس نے کیا کہا تھا؟ اس وقت میں نے نہیں کیا تھا تو اب کیا کروں، اس وقت نہیں کیا تھا تو اب کیا کروں گا میں، یعنی نہیں مانا، اب بھی نہیں مانتا ہے وہ، یعنی اس کو توبہ کی توفیق نہیں مل رہی ہے۔ یہ اللہ والوں کی توہین کا نتیجہ ہوتا ہے، اللہ والوں کی شان میں گستاخی کرنے کی وجہ سے آدمی کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ اسی وجہ سے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ سنت غیر موقدہ کا مذاق اڑانا بھی کفر ہے،
سنت غیر موقدہ جیسے عصر کی 4 سنت، عشاء کی 4 سنت، پڑھیں تو ثواب، نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں ہے، یہ ہے۔ لیکن اگر کوئی اس کا مذاق اڑائے تو وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ یہ بھی دین کا حصہ ہے، یہ بھی شریعت کا حصہ ہے۔ اس کا مذاق اڑانا، یہ شریعت کا مذاق اڑانا ہے، نبی کی سنت کا مذاق اڑانا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ کافر ہو جائے گا۔ 10ویں بات یہ معلوم ہوئی کہ توہین پیغمبر کے ہوتے ہوئے علم اور عبادت سب بیکار ہے۔ اگر کوئی کسی نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، پھر چاہے وہ کتنی عبادت کرے، پھر چاہے وہ کتنا زیادہ علم ہی کیوں نہ رکھتا ہو، سب بیکار ہے، سب بے فائدہ ہے۔ تو ان لوگوں کے اندر بھی تو بڑے بڑے عالم ہیں، ان لوگوں کے اندر بھی تو بڑے بڑے عبادت گزار ہیں، کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن ان کی نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ یہ نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، یا نبی کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو مسلمان مانتے ہیں بلکہ اپنا پیشوا مانتے ہیں، تو ان کی عبادتیں اور ان کا علم سب ان کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ اور 11ویں بات یہ معلوم ہوئی کہ حکم الہی کے مقابلے میں قیاس کرنا کفر ہے۔ جب اللہ کا حکم آ گیا تو اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے، اللہ کا حکم آ گیا تو اس پر عمل کرتے رہنا چاہیے، اس پر عمل کرنا شروع کر دینا چاہیے، کیونکہ شیطان نے یہی کیا تھا، اللہ کے حکم کے مقابلے میں اس نے قیاس کیا تھا، اپنی عقل لگائی تھی اور یہ کہا تھا کہ میں ان سے بہتر ہوں، میں سجدہ کیوں کروں۔ اب یہ آیت کریمہ، اس کی آپ نے عالمانہ تفسیر تو ملاحظہ فرمائی، اب صوفیانہ تفسیر بیان کرتے ہیں، بہت پیاری باتیں اس کے اندر آئی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ فرشتے اب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدے کرتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرتے رہے، پہلے بھی سجدہ کرتے تھے، جو ان کی ملکی اور روحانی طبیعتوں کا تقاضا تھا، کیونکہ وہ فرشتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا، تو ان کی طبیعت ہی ایسی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، وہ کبھی بھی نافرمانی والا کام کرتے ہی نہیں۔ ان سجدوں میں براہ راست رب کی ہی تعظیم تھی، جو وہ سجدے پہلے کرتے تھے اس میں بھی اللہ کی تعظیم تھی، ماں سوى اللہ کی تعظیم کو کوئی دخل نہیں تھا، صرف اللہ کی تعظیم تھی۔ آج اس سجدے کا حکم دیا جا رہا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، جس میں بواسطہ حضرت آدم رب کی تعظیم ہوگی، یعنی اس میں بھی اللہ ہی کی تعظیم ہے، لیکن اس میں وسیلہ کون بن رہے ہیں، اس میں واسطہ کون بن رہے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام، کیونکہ آج حضرت آدم علیہ السلام نور الہی کی تجلی گاہ ہیں کہ اللہ کا نور ان پر نازل ہو رہا ہے، جو ان کے سامنے جھکے گا وہ حقیقت میں رب ہی کو سجدہ کرے گا، جیسے اپنے حبیب سے فرمایا کہ جو آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، لہٰذا سچا سلوک وہ ہے، یعنی اللہ کی طرف چلنا، اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا، تو سچا سلوک وہ ہے جو پیغمبر کے ذریعے سے حاصل ہو، بغیر پیغمبر کے کوئی اللہ کی بارگاہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ نیز فرشتوں کی عبادت سے نہ تو ان کو ثواب ملتا ہے اور نہ ان کو ترقی درجات حاصل ہوتی ہے، درجات کی ترقی بھی حاصل نہیں ہوتی، اور ان کے لیے ثواب کا معاملہ نہیں تھا پہلے۔ آج فرمایا گیا کہ اے فرشتوں، آج تم وہ سجدہ کرو جو فائدہ مند ہو، تم کو پورا فائدہ اس سے نہ ہوگا، ہاں آدم علیہ السلام کو فائدہ ضرور پہنچے گا، کیونکہ ان کی اولاد تمہارے سجدے کو دیکھ کر اور سن کر بزرگوں کے ادب کرنے کا طریقہ سیکھے گی، جس سے وہ میری بارگاہ تک پہنچنے کے قابل ہو جائے گی، اور آج کا یہ سجدہ تمہارے ہزاروں سجدوں کا خلاصہ ہے، یعنی ابھی تک تم جو ہزاروں سجدے کرتے رہے اس کا یہ خلاصہ ہے، کیونکہ یہ سجدہ حق و باطل کو علیحدہ کرنے والا ہے۔ ہوا کہ نہیں؟ باطل الگ ہو گیا، شیطان الگ ہو گیا۔ اب تک کے سارے سجدے اس طرح کے نہیں تھے، اس شان کے نہیں تھے۔ فرشتے چونکہ نوری مخلوق ہیں، نور سے پیدا کیے گئے، اور نور کی شان ہے اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا۔ فرشتے کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ شیطان ناری تھا، آگ سے پیدا کیا گیا، اور نار کی طبیعت ہے اوپر کو چڑھنا۔ آگ آپ جلاؤ تو اس کے شعلے کدھر جاتے ہیں؟ آگ کے شعلے اوپر کی طرف جاتے ہیں، تو شیطان بھی آگ سے پیدا کیا گیا، اس لیے اس نے تکبر کیا، وہ بھی اوپر کی طرف اٹھنے لگ گیا، اڑنے لگ گیا۔ وہ کہتے ہیں نا ہوا میں اڑتا ہے، اپنے آپ کو کوئی بڑا سمجھے تو ہم یہ کہتے ہیں یہ جملہ۔ تو شیطان چونکہ آگ سے پیدا کیا گیا تھا، اور آگ کی طبیعت میں اوپر چڑھنا ہوتا ہے، اس لیے آج اس نار نے بغیر وسیلہ پیغمبر اوپر چڑھنا چاہا، نبی کے واسطے کے بغیر اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا چاہا تو نیچے گرا دیا گیا، اللہ کی بارگاہ سے نکال دیا گیا۔ یہ ایک وہ سجدہ تھا جس نے لاکھوں کے سجدے مقبول بنا دیے۔
اور ابلیس کے لاکھوں سجدے مردود کر دیے، ابلیس کے لاکھوں، کیونکہ اس میں اس کے سجدوں میں نبی کی عظمت نہیں تھی، اور ایک سجدے کا انکار کر دیا جس کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ سے نکال دیا گیا۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو، یعنی موت کے وقت حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں شاعر علامہ حسن رضا فرماتے ہیں، گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ یعنی نبی کی بارگاہ میں سجدہ تو اللہ ہی کو کیا جائے گا، لیکن نبی کی چوکھٹ پر سجدہ کیا جائے، نبی کو وسیلہ بنایا جائے، نبی کو واسطہ بنایا جائے، تو جو قضا نمازوں کا گناہ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بارگاہ کی برکت سے اس گناہ کو معاف فرما دے۔ تو یہ نبی کا واسطہ اور وسیلہ بہت ضروری ہے عبادتوں کے مقبول ہونے کے لیے۔ کوئی شاعر کہتا ہے کہ ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، عبادت نام ہے، ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں۔ نبی کے تصور کے ساتھ جو نماز پڑھی جائے وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، کیونکہ نبی کا تصور تو نماز میں آنا ہی چاہیے۔ کیوں نہیں آئے گا؟ کیونکہ یہ نماز کا طریقہ ہمیں نبی نے تو ہی بتایا ہے۔ اگر نبی نہ ہوتے تو یہ نماز بھی نہ ہوتی، نبی نہ ہوتے تو یہ عبادتیں بھی نہ ہوتی، نبی نہ ہوتے تو ہم مومن بھی نہ ہوتے، نبی نہ ہوتے تو ہم اللہ کو ماننے والے نہ ہوتے۔ یہ نبی ہیں کہ ہمیں ان کے صدقے میں ایمان کی دولت بھی ملی، نماز بھی ملی ہے اور عبادتیں بھی ملی ہیں، تو عبادت کرتے وقت نبی کا تصور تو آنا ہی چاہیے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر تھا، حضور کا نور جو ساری مخلوق سے پہلے پیدا کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں وہ نور رکھ دیا تھا۔ یہ سب برکتیں اور عظمتیں اسی کی وجہ سے تھی، اور حقیقت میں یہ سجدہ اسی نور کو کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو جو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو وہ نور مصطفیٰ کو سجدہ کرنے کا حکم تھا۔ اس نور سے ہر جگہ رحمت رب کا ظہور ہوا۔ سب سے پہلے اس نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والد ماجد کو فرشتوں کا مسجود بنا دیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کا مسجود بنا دیا۔ اسی نور کی برکت سے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ مرتبہ ملا۔ زبان حال سے کہتے تھے آدم جسے سجدہ ہوا ہے میں نہیں ہوں، پھر اسی نور نے اپنے انہی پدر والا کی توبہ ان کو توبہ کرائی، اور اسی کی برکت سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے پر لگی، اور اسی نور نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی آگ کو نور بنا دیا، اور اسی نے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو ذبح سے بچا لیا، اسی نے اپنے باپ عبداللہ کو عبد المطلب کی چھری سے ذبح ہونے سے بچایا۔ حضرت عبد المطلب نے بھی تو قسم وہ نظر مانی تھی، منت مانی تھی۔ وہ جب کنواں، وہ بڑا لمبا واقعہ ہے، زمزم کا کنواں جب کھو گیا تھا، اس کا نشان مٹ گیا تھا، اس وقت حضرت عبد المطلب نے، حضور کے دادا جان نے یہ منت مانی تھی کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرمائے گا تو میں اللہ کی راہ میں اس کی قربانی پیش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 12 بیٹے عطا فرمائے تھے حضرت عبد المطلب کو۔ بعد میں جب منت پوری کرنے کا آپ نے ارادہ کیا تو آپ نے قرعہ اندازی کی، تو وہ چٹھی ڈالی تو اس میں حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ اب اس کا طریقہ کیا ہوا، کیسے بچے؟ تو وہ ایک کاہنہ نے اس کا طریقہ بتایا تھا کہ اس حضرت عبداللہ کے، جب حضرت عبداللہ کا نام لکھا، حضور کے والد ہیں حضرت عبداللہ کا نام نکلا، اب منت پوری کرنے کے لیے ضروری تھا کہ ان کو ذبح کر دیا جائے، لیکن آپ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے حضرت عبداللہ بچ جائیں ذبح ہونے سے، قربانی سے۔ تو اس کا طریقہ یہ بتایا گیا کہ ان کے مقابلے میں 100 اونٹ رکھے جائیں اور پھر قرآن اندازی کی جائے، ایک طرف ایک چٹھی میں اونٹوں کا نام ہو اور دوسری چٹھی میں حضرت عبداللہ کا نام ہو۔ تو اونٹ رکھے گئے اور قرآن اندازی کی جاتی رہی، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ کا نام ہی نکلتا رہا۔ غالباً 10 اونٹ پہلے رکھے گئے اور 10 اونٹوں کے مقابلے میں قرآن اندازی کی گئی تو حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ پھر پوچھا گیا تو پھر کہا کہ 10 اونٹوں کا اضافہ کر دیا جائے، 20 اونٹ ہو گئے، پھر سے قرآن اندازی کی گئی تو پھر حضرت عبداللہ کا نام نکلا، یہاں تک کہ قرآن اندازی کی جاتی رہی، اونٹوں کی تعداد 100 تک پہنچ گئی۔ پھر جب قرآن اندازی کی گئی تب جا کے اونٹوں کا نام نکلا ہے، اور حضرت عبداللہ کی جان کے بدلے میں ان 100 اونٹوں کی قربانی پیش کی گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے حضرت عبداللہ کو بچا دیا۔
حضرت عبداللہ کو بچا لیا. تو حضرت عبداللہ جو بچے ہیں وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے صدقے میں، کیونکہ ان کی پشت میں ہمارے آقا کا نور تھا. اب وہ ذبح ہو جاتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف کیسے لاتے؟ اور یہ نور کی برکت تھی. خود فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، انا ابن ذبیحین کہ میں 2 ذبیحوں کا فرزند ہوں، یعنی 2 ایسی ہستیاں جن کو قربان کرنے کا حکم آیا تھا. ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے حضرت عبداللہ، کہ آپ کے والد نے ان کو قربان کرنے کی منت مانی تھی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ بڑا مشہور ہے، کیونکہ حضور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور ایک تو بلا واسطہ آپ کے والد ماجد ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ. تو ان دونوں کو ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا، اور دونوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ذبح ہونے سے بچا لیا. تو اس آیت کریمہ کی یہاں پر تفسیر مکمل ہوئی. آیت نمبر 35 کی تفسیر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نور قرآن سے ہم سب کے دلوں کو روشن اور منور فرمائے. وما علینا الا البلاغ.